بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے، ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے۔ حضرت موسیٰ، حضرت آدم، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، ہمارے نبی، تمام نبی اللہ کے سفیر ہیں۔ جی مولا علی تو فرماتے ہیں نحن سفراء اللہ، ہم اللہ کے سفیر ہیں۔ سفیر کو بھیجا جاتا ہے ایک مملکت کا نمائندہ بنا کر، ایسا ہی ہے۔ ہر ملک کے اندر ہر ملک کا سفیر بیٹھا ہوتا ہے، توجہ ہے بات کی؟ تو یہ جو ملک ہے نا، اس میں اللہ نے اپنا سفیر ان ہستیوں کو بنا کر بھیجا ہے۔ سفیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ سفیر کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس مملکت کی ترجمانی کرتا ہے، دوسرے ملک میں اپنے ملک کی ترجمانی کرتا ہے۔ اس ملک میں رہنے والے افراد، جب فرض کریں پاکستان آپ لے لیجئے نا، پاکستان کا سفیر اگر کسی ملک میں بیٹھا ہے تو اس ملک کے اندر اگر کوئی پاکستان آنا چاہے گا تو وہ پاکستان کے سفیر کے پاس جائے گا ویزا لینے کے لیے، ایسا ہی ہے، مسئلوں کو حل کروانے کے لیے۔ اگر اس کو معلومات ہی نہ ہو، اسے اپنے وطن کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہ ہو، تو وہ کیسا سفیر ہے؟ اس سے جا کے کہیں جائے میں تو نہیں بتا سکتا، میں تو جواب نہیں دے سکتا، پھر تم سفیر کس بات کے بنے بیٹھے؟ تم سفیر تو جب بنو گے جب مکمل ترجمانی کرو۔ اب عزیزو، اگر کسی نبی نے، ہمارے نبی نے یہ کہہ دیا ہوتا کہ مجھے علم نہیں ہے، تو اس میں اس نبی کے بارے میں کوئی منفی بات ہے یا بھیجنے والے نے کسے بھیجا ہے؟ بھیجنے والے نے جسے بھیجا ہے وہ تیاری کر کے بھیجے۔ عزیزو میرے بھائیو، میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں نا، اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے غرض نہیں ہے، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں میرٹ کو کمال دیا جاتا ہے۔ ہر جگہ ہر بچے کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے میرٹ پہ تقرریاں، میرٹ پہ داخلے، میرٹ پہ تبادلے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس بھی دو تو میرٹ پہ دو، ہر جگہ میرٹ میرٹ میرٹ۔ ہم 1400 سال سے مجلس ہی اس لیے کر رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ مانا جائے۔ جتنا بڑا عالم اللہ نے اس گھرانے کو بنایا ہے، مجھے کوئی غرض نہیں ہے کون کسے اپنا بڑا مانتا ہے، مگر دنیا کے سارے بڑے جو یہ کہتے نظر آئے علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یہ وہاں سے پڑھ کر آنے والا گھرانہ ہے۔ نبی مکرم کو اللہ نے پڑھا کر بھیجا ہے اور آیات کے ساتھ، آیات کا مطلب وسائل دے کر بھیجا ہے۔ لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا، ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات کے ساتھ بھیجا، یعنی ہم نے موسیٰ کو اہتمام کے ساتھ بھیجا ہے، سجا کر بھیجا ہے، وسائل دے کر بھیجا ہے، سہولتیں دے کر بھیجا۔ وہ یہ نہ کہیں یا اللہ میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، تو نے مجھے بنا کر بھیج دیا۔ سارے کمالات دے کر بھیجا ہے ہم نے موسیٰ کو۔ موسیٰ کو جب سارے کمالات دے کر بھیجا تو موسیٰ جب مدد مانگتے تھے نا غیب سے، تو ایک روح القدس مدد کرنے کے لیے آتا تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے ان کی مدد کی ہے روح القدس کے ذریعے سے۔ ایک روح القدس مدد کرنے کے لیے جو نبیوں کی مدد کے لیے جایا کرتا تھا، ہم اسے اپنی زبان میں علی کہتے ہیں۔ بھائی آپ کی توجہات بڑھ گئی ہیں یا نہیں؟ مولا علی کے القاب میں ایک بڑا پیارا حسین لقب ہے کرار۔ گردن ہلاؤ بھائی تھوڑی سی بات کرو۔ کرار مولا علی کا لقب ہے۔ لَأُوتِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ کل نبی فرما رہے ہیں کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ سنا ہوا ہے نا لقب مولا علی کا؟ جی منظور صاحب ایک بڑے طبقہ تو بڑا ٹک ٹکی باندھ کے مجھے دیکھ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں صاحب بس ان کو دیکھتے رہو، سننے کی بات کوئی اور کریں۔ تو خدا کے واسطے تھوڑی سی گردن ہلا دو بھائی۔ ہم ایک جگہ مجلس پڑھ رہے تھے تو ایک صاحب اتنا غور سے دیکھ رہے تھے، میں نے کہا صاحب ان سے زیادہ تو سمجھداری کوئی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ گر پڑے۔ میں نے پوچھا بھائی یہ گر کیوں گئے تھے؟ مجلس میں بیٹھے بیٹھے گر گئے۔ تو کہنے لگے برابر والی کی کونی لگ گئی تھی، یہ آنکھیں کھول کے سو جاتے ہیں۔ آپ ہوئی نا تھوڑی سی بات، آپ بول رہے ہیں تو بھائی سبحان اللہ بولنے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں، اللہ کی تسبیح ہے۔ سبحان اللہ۔
سبحان اللہ اللہ کی تسبیح ہے. سب مل کر کہیں سبحان اللہ. پھر دوبارہ کہیں سبحان اللہ. کچھ سنی سا ماحول بن گیا. ایک دفعہ پھر کہیں سبحان اللہ. بلند صلوات ہدیہ کریں نبی. کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں صحیح. ہاں میں خود سنی ہوں. ہو نہیں سکتا کوئی شیعہ ہو وہ سنی نہ ہو. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ وہاں سے بھیجے گئے ہیں. یہ وہاں سے مولا علی کا لقب کرار. مولا کا لقب کرار. کرار کا مطلب استاد آیت اللہ باقر فقار اس وقت اصفہان میں ان کا درس خارج ہے. ایک اللہ کا عارف بندہ, اللہ کا ولی بندہ. مجھے توفیق رہی ہے ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کی. جب وہ قم میں تھے, جب ہم قم میں تھے تو وہ بھی قم میں اس وقت پڑھانے کے لیے استادوں کو بلایا جاتا تھا مختلف شہروں سے, تو انہیں بھی قم میں بلایا گیا تھا. تو ہم کچھ دن ان کی خدمت میں رہے. پھر وہ ہمارے واپس جانے کے بعد اپنے وطن اصفہان واپس چلے گئے. تو میں جب بھی جاتا ہوں زیارت کرنے, مولا کی زیارت کرنے, بی بی کی زیارت کرنے, تو استاد کو سلام کرنے ضرور جاتا ہوں. ان کی سائیں ایک کتاب ہے 2 جلدی مولائے معرفت, مولا علی کے بارے میں. کتاب کا نام ہے مولائے معرفت. مولا عباس کے بارے میں ان کی کتاب ہے, اس کا نام ہے سقائے معرفت, معرفت کا پانی پلانے والا. یہ حضرت عباس کی زندگی پہ ان کی کتاب ہے. تو مولائے معرفت جو مولا علی کے فضائل پر ان کی کتاب ہے, وہ عرفا کا قلم اپنا ہوتا ہے, عرفا کا انداز لکھنے کا اپنا ہوتا ہے. تو انہوں نے مولا کی شان میں ایک کتاب لکھنے میں یہ والا نقطہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ان کا لکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کرار کا مطلب میدان میں پلٹ پلٹ کر حملہ کرنا نہیں ہے. کرار کا مطلب علی تو پلٹ کر آتے ہی نہیں ہیں. علی جاتے کہاں ہیں جو پلٹ کر آئیں؟ بھائی تھوڑا سا بات کریں. علی بھاگنے پہ والے کے پیچھے تو جاتے نہیں ہیں. جب مولا علی سے پوچھا جب آپ میدان میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے کسے مارتے ہیں؟ اللہ اکبر. جب میدان میں جاتے ہیں گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے کو, اونٹ پہ بیٹھے ہوئے کو, لوہا جس نے زیادہ پہنا ہوا ہوتا ہے اسے, سر پہ جس نے لوہے کی ٹوپی رکھی ہوئی ہوتی ہے اسے مارتے ہیں. آپ پہلے میدان میں مارتے کسے ہیں؟ علی سے کوئی مولا کا چاہنے والا مجاہد پوچھ رہا ہے. مولا نے فرمایا جب میں میدان میں اترتا ہوں تو سب سے پہلے سرداروں کو مارتا ہوں, مزدوروں کو نہیں مارتا. بھائی سرداروں کو مارو, مزدور خود ہی بھاگ جائیں گے. فرماتے ہیں میں خون کم گراتا ہوں زمین پر. اور پھر کسی کے پیچھے بھاگتے نہیں تھے مولا, جاتے نہیں تھے. جا رہا ہے تو جانے پیچھے مجبور ہے. مجبور کے پیچھے کیا جا رہے ہو؟ جو مولا سے بچ کر ڈر کر بھاگ رہا ہے تو مجبور ہے. مجبور کو مارنا تو علی کا کام ہی نہیں ہے, اس لیے نہیں پیچھے جاتے تھے. تو اب کرار کا, وہ فرماتے ہیں کرار کا مطلب میدان میں پلٹ پلٹ کر حملہ کرنا نہیں ہے. ہر زمانے میں نبیوں کی مدد کرنے جو بار بار آیا. صلوات پڑھ لیں مولا علی کی ذات پر. اور بلند صلوات نبی کی. یہ گھرانہ, یہ خانوادہ وہاں سے بھیجا گیا ہے, تیاریوں کے ساتھ بھیجا گیا ہے اور سجا کر بھیجا گیا ہے. اور یہ آیات لے کر آئے ہیں, وسائل لے کر آئے وہاں سے. ان کے وسائل میں سب سے بڑا وسیلہ ان کی بات مضبوط رہے وہ ان کا علم ہے. اور پھر کیا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. پہلے تو کہا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اے موسیٰ ہم نے تمہیں تیاری کے ساتھ بھیجا ہے, موسیٰ کو ہم نے تیاری کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو ظلمتوں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے آئیں, اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں. اور کیا کریں؟ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. اور ان کے سامنے, اپنی امت کے سامنے اللہ کے ایام کو دہراؤ. اللہ کے ایام, میرے اور آپ کے ایام تو ہیں, اللہ کے ایام کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا دن کون سا ہوتا ہے؟ اللہ کا تو ہر دن ہے. یہ اللہ کے ایام کا کیا مطلب ہے؟ میرے معصوم امام اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں نحن ایام اللہ, ہم اہل بیت اللہ کے دن ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے ایام کو بار بار دہراؤ, اور یہی صبر کرنے والے اور شکر کرنے والوں کے لیے کھلی آیتیں ہیں. عزیزو, یہ وہاں سے جو چیزیں لے کر آئے نا ان میں سے ایک چیز ہے صبر.
یہ وہاں سے صابر بنا کر بھیجے گئے ہیں. تم ظلم کر کر کے تھک جاؤ گے، ہم صبر کر کے تھکیں گے نہیں. دنیا کا ہر قسم ظلم کا اپنا لیا جائے، مگر جو پہاڑوں سے زیادہ مضبوط کھڑے نظر آتے ہیں وہ حسین ابن علی ہے. علامہ نقطن صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ ہے پر انگنت دلیلیں ہیں. اللہ ہے، یہ دلیل، وہ دلیل، وہ دلیل، وہ دلیل، انگنت دلیلیں ہیں کہ اللہ ہے، مگر اللہ ہے پر سب سے بڑی دلیل حسین کا اطمینان ہے عصر عاشور. عاشور کے دن عصر کے وقت میں جو امام حسین کا اطمینان ہے وہ خود دلیل وجود پروردگار ہے. اللہ ہے کیسے مانو گے؟ حسین مطمئن ہے. عزیزو، میں نے بات مکمل کی. مصائب تو اہتمام کے ساتھ میرے بھائی پڑھیں گے، مگر دو جملے ضرور کہنا چاہوں گا. حسین نے لاشیں بہت اٹھائے، بلکہ صبح سے لے کے عصر تک ہر لاشا خود اٹھایا. غلاموں کا لاشا بھی کسی اور کو اٹھانے نہیں دیا. جب کوئی بڑھ کے کہتا تھا نا مولا یہ غلام ہے، تو فرماتے تھے یہ میرا مہمان ہے، یہ حسین کی محبت میں کربلا آیا ہے، اس کا لاشا میں خود اپنی گود میں اٹھا کے لے کے جاؤں گا. اللہ نہ کرے ہم پر کوئی ایسی آزمائش آئے، اگر ہم ایک دن میں 3 جنازے اٹھا لیں نا تو ہماری طبیعت بگڑ جائے، ہم سے پھر چلا پھرا نہ جائے، ہمارے اوپر کیا غم طاری ہو اس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن حسین مولا نے کربلا میں 72 لاشیں اٹھائے، بعض روایت میں 96 لاشیں اٹھائے. امام نے ہر لاشا خود اٹھایا، مگر عزیزو 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے. لاشیں تو سب لے آئے مگر 4 لاشوں پہ بہت روئے. ایک لاشا ہے قاسم کا لاشا، امام حسن کے بیٹے کا لاشا. دوسرا لاشا ہے عباس علمدار کا لاشا. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، تکلف کر کے نہیں روئیے گا. میں 2-3 جملے کہوں گا، بس مختصر بیان کر رہا ہوں. دوسرا لاشا ہے حضرت عباس کا لاشا. تیسرے لاشے کا نام بتاؤں، وہ ہے علی اکبر کا لاشا. امام حسین نے اپنے بچے کے سینے سے برچھی کا پھل تو نکال لیا، لیکن جب خون کا فوارہ جاری ہوا نا تو چہرے پہ چہرہ رکھ دیا، سینے پہ سینہ رکھ دیا، لبوں کے بوسے دینے لگے اور فرمانے لگے علی اکبر حوصلہ کرو، تمہارے نانا پانی پلانے آ رہے ہیں، جام کوثر لے کر آ رہے ہیں، اجرکم علی اللہ. اسی لمحے ایک مرتبہ حضرت علی اکبر نے دم نکلنے کو ہے، سانس اکھڑ رہی ہے، شہادت قریب ہے حضرت علی اکبر کے، کہ ایک مرتبہ اسی کیفیت میں آواز دی السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام ہو. امام حسین نے فرمایا علی اکبر کیا دیکھ رہے ہو؟ فرمایا بابا نانا رسول آ گئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں 2 جام ہیں، کوثر کے 2 جام ہیں، ایک مجھے دے رہے ہیں اور ایک کہہ رہے ہیں میں حسین کے لیے لے کر آیا ہوں.